حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار زندگی اور سخاوت اور ان کے روزے کیسے تھے، آج ان کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں اہل بیت اطہار کی فضیلت اور مقام نہایت بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا طرز زندگی، ایثار، سخاوت اور تقویٰ تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم صحیح حدیث اور حسن حدیث کی روشنی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی فضیلت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کی فضیلت میں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اہل بیت کی سخاوت اور ایثار کی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، جن میں سے ایک مشہور واقعہ قرآن کی آیت کے نزول کا سبب بھی بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ اگر بچہ صحت یاب ہو جائے تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچے صحت یاب ہو گئے، چنانچہ انہوں نے روزہ رکھا۔ پہلے دن افطار کے وقت ایک مسکین آ گیا اور کھانے کا سوال کیا۔ اہل بیت نے اپنی تمام روٹیاں اسے دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن ایک یتیم آیا اور تیسرے دن ایک قیدی۔ ہر بار انہوں نے اپنی روٹی اللہ کے لیے دے دی اور خود فاقہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر کی یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواہاں ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کا بوسہ لیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتی ہے، اخلاق اور طور طریقے کے حوالے سے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں چکی پیستے پیستے تھک گئی ہوں اور گھر کے سارے کام اکیلے کرتی ہوں، آپ میرے لیے کوئی خادمہ مقرر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صابرہ رہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مدینہ لے کر آئے۔ ہجرت کے بعد بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جس کا مہر صرف 480 درہم مقرر کیا گیا۔
نکاح کے بعد آپ کا گھرانہ سادگی اور قناعت اور صبر و شکر کی بہترین مثال بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کی زمین کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، مگر انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ امت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن ناراض رہیں مگر بعد میں راضی ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زیادہ دیر تک حیات نہ رہیں۔ آپ کا انتقال 6 ماہ بعد ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو رات کے وقت دفن کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور خاموشی سے کہا، ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پاس کیا اور دوبارہ ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آپ رونے لگیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بیماری مجھے اللہ کے پاس لے جائے گی، اب میں اللہ کے پاس رخصت ہونے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم سب سے پہلے سب سے جلدی میرے سے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نہایت سادہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ آپ خود چکی پیس کر آٹا تیار کرتی، کپڑوں کی سلائی کرتی اور گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھوں پر چکی پیسنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے ایک خادمہ کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جو اس سے بہتر ہو؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو دین کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی سادگی، تقویٰ، سخاوت، صبر اور دین کے لیے قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔